السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کی حصہ غزل سے غزل نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ غزل نمبر 2 جو ہے آپ کی لکھی ہے خواجہ حیدر علی آتش نے، اور یہ جو ہے 1864 میں جو ہے پیدا ہوئے 1764 میں پیدا ہوئے اور وفات جو ہے ان کی سن 1847 میں ہوئی۔ خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے اور دلی یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ نواب شجاع الدولہ کے عہد میں دلی سے فیصل آباد میں آ کر رہنے لگے۔ کم سنی میں والد کا انتقال ہو گیا اور کوئی سرپرست نہ تھا، مالی حالت بہت خراب تھی، اس لیے نواب مرزا احمد تقی کی ملازمت اختیار کر لی۔ آپ ان کے ہمراہ لکھنؤ آ گئے، شاعری میں مصحفی کے شاگرد بن گئے، بادشاہوں کے دربار میں بھی نہیں گئے، نہ کسی کا کوئی قصیدہ لکھا، تاہم بادشاہ ازراہ قدردانی 80 روپے ماہانہ انہیں پیش کرتا تھا۔ نہایت منکسر المزاج اور خلیق انسان تھے، ان کی شاعری میں زبان کا لطف اور الفاظ کی چاشنی پائی جاتی ہے۔ غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ دہن منہ کو کہتے ہیں یا لبوں پر کہتے ہیں کہ لبوں پر ہیں ان کے گماں یعنی اندیشے، شک کیسے کیسے۔ یہ اپنے محبوب کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس میں کہ محبوب کے لبوں پر کس طرح کے شک اور اندیشے ہیں، اور کلام آتے ہیں یعنی باتیں آتی ہیں درمیان میں کیسے کیسے ہیں، کہ مطلب اس شک و شبہات کی وجہ سے مطلب وہ کیا کیا بول جاتے ہیں ان کے محبوب۔ تو اس میں جو ہے مطلب یہ اشاروں سے سوالات پوچھ رہے ہیں جن کے جواب حقائق سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہی ان کی منفرد شاعری کا انداز ہے۔ محبوب کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے لبوں یعنی ہونٹوں پر جو شک و شبہ ہے، اندیشوں سے بھرے ہوئے خیالات کیسے کیسے عجیب سے ہیں، میں حیران ہوں، اور درمیان میں بھی کیسی کیسی باتیں شک و شبہات کی نظر آ رہی ہیں۔ ان باتوں سے ادھر محبوب پریشان ہے اور ادھر میں حیران ہوں۔ لازمی بات ہے کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے شک و شبہات کی تو وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی کرتا ہے۔ آتش اس شعر میں نفسیات انسانی کے اس پہلو کو اجاگر کر رہے ہیں کہ جس میں لوگ طرح طرح کی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں اور ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ چمن کہتے ہیں باغ کو اور گل یعنی پھول کو۔ تو اس میں جو ہے وہ شاعر کہہ رہے ہیں اپنے مخصوص انداز یعنی اشاروں کنایوں میں ہی بات کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کی قیمتیں کیا کیا، قسمتیں ان کی جو ہے وہ کیا کیا ستم ظریفیاں کرتی ہے، ایک پل میں کچھ ہی اور دوسرے پل میں کچھ، اور زمانہ ہمیشہ گردش میں رہتا ہے۔ جس طرح آسمان کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، اس طرح لوگوں کے ساتھ زمانے کی گردشیں رہتی ہیں۔ اس شعر میں زمانے کی بے ثباتی اور بے وقتی پر زور دیا گیا ہے، اور وقت اور حالات بدلتے رہتے ہیں اور یہی ان کی قسمت کا لکھا بھی ہوتا ہے۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ گورے سکندر کہتے ہیں مشہور بادشاہ سکندر کی قبر، اور قبر دارا مشہور حکمران دارا کی قبر۔ اس میں جو ہے شاعر جو ہے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے عہدہ رکھنے والوں، بڑے بڑے نام بنانے والے، بڑی بڑی عزت و احترام والے، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے عالم سب اس دنیا سے مٹ گئے، اب کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں رہا۔ سکندر اعظم کو دنیا کا فاتح کہا جاتا ہے، پوری دنیا کا بادشاہ کہلانے پر فخر کرتا ہے۔ آج اس عظیم الشان بادشاہ کی قبر کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اسی طرح ایرانی علاقے کا حکمران دارا بھی بڑی طاقت والا تھا، بہت رعب اور دبدبے والا تھا، اس کی قبر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ دنیا کے تمام نامور لوگوں کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، ان کی صحیح قبروں کی نشاندہی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ غم و غصہ و رنج و اندو او ہرماں، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ اندو
حرما کہتے ہیں ملال، غم، دکھ، درد کو. اور اس شعر میں جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کہ کیسے کیسے لوگوں کا جو ہے وہ شاعر ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو دوست احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، انہوں نے بھی ہم کو سوائے دکھ، تکلیف، غم، درد، رنج و الم، مصیبتوں اور مشکلات کے علاوہ اور کیا دیا ہے. ہمیں محبت سے محروم رکھا، جس سے امید چاہی اس نے نا امیدی روا رکھی، جس سے خوشی چاہی اس نے ملال عطا کیا، جس سے راحت مانگی اس نے رنج و غم سے دوچار کیا. یہ ہمارے مہربان دوست احباب تھے جنہوں نے مجھے اس ایسی خراب صورتحال سے دوچار کر دیا. ان کے ایسے اشعار لفظی و معنوی اعتبار سے دلکش حسن پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور یہ شعر اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے. کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے. یعنی اس شعر میں خواجہ حیدر علی عاطش جو ہیں، جو خود بھی درویش صرف طبیعت کے مالک ہیں اور قلندرانہ انداز اختیار کیے ہوئے تھے، یہی صفات اس شعر میں نظر آ رہی ہیں کہ وہ صبر و تحمل، توکل اور قناعت پسند تھے. اس شعر کے ذریعے وہ لوگوں کو صبر و شکر، قناعت پسندی کی اور اللہ کے توکل پر راضی ہونے کا پیغام دے رہے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. کتنی مزیدار چیزیں پیدا کی ہیں، ان کے ذائقوں کا، ان کا مزیدار ہونا، اور زبان سے بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آتش کے اس شعر میں کسی قسم کی مایوسی کا اظہار نہیں ہوتا، ہر شعر رنگ کے تغزل میں ڈوبا ہوا ملتا ہے. یعنی اس پوری غزل میں جو ہے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بتایا ہے یا یہ اظہار کیا کہ ان کا محبوب جو ان پر شک و شبہات کر رہا ہے یا اپنے لبوں سے شکوے نکال رہا ہے، شک کر رہا ہے ان کے اوپر، تو اس سے ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اور اس چیز سے نہ صرف وہ خود تکلیف میں ہے بلکہ وہ محبوب بھی تکلیف میں ہے جو ایسا کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ لوگ اس طرح سے دوسروں کو کیوں تنگ کرتے ہیں یا کیوں پریشانیاں دوسروں کے لیے پیدا کرتے ہیں، جبکہ بڑے بڑے لوگ تک کے نام آج دنیا میں نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے، ان کی قبروں کا سراغ تک نہیں ملتا، تو پھر کس چیز پہ اتنا غرور ہمیں. اور پھر آخر میں جو ہے وہ اس چیز پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے بہت زیادہ نوازا. ٹھیک ہے کہ انہیں بہت تکالیف ملی، اپنے جاننے والوں سے بہت رنج و الم ملے، لیکن اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں.